کلام پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو جو آسمانوں سے نازل فرمایا، ہم اور آپ کے لیے نازل فرمایا، اس سے ہم مخاطب ہیں اور ہمارے لیے ہدایات ہے۔ ہمیں دعوت ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس سے مسائل حل کرو، اس کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، خوشحالی، راحت، سکون، عزت، دبدبہ، شوکت اور ہر طرح خوشحالی اس میں مضمر ہے۔ یہ کلام پاک کا اعلان ہے، احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ اعلان چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت کے لیے تھا دوسرے وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور جنہوں نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کر کے دکھایا۔ افسوس ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے بے خبر، مسلمان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، سابقہ حالات سے ہمیں کیسے سبق حاصل کرنا ہے۔ ایک ہے انفرادی کامیابی اور ایک ہے اپنی قوم کی کامیابی۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سوچتے ہیں، بس ہمیں خیر و باقی چھوڑ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن دانشور، سمجھدار لوگ، دور اندیش لوگ، وہ صرف اپنا نہیں سوچتے، وہ اپنا نہیں سوچتے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے سے مصیبت کو زائل کرنا نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں تو دوسرے بھی بچ جائیں۔ اس امت کی تو یہ خاصہ ہے، اس امت کا تو یہ فرض منصبی ہے کہ صرف اپنا نہیں سوچنا، پوری انسانیت کا سوچنا ہے۔ اور یہ امت اگر اپنے اس فرض منصبی پہ آ گیا، یہ امت اگر اپنی اس ڈیوٹی پہ آ گئی اور کام کر لیا، پوری انسانیت پر بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، عام انسان پریشان ہے، پیٹ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، بڑی تنگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی راحت سکون نہیں ہے۔ چیزیں بہت کچھ ہیں، راحت کے اسباب بہت ہیں، لیکن ان چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان باغی ہے اللہ کا، اور جو اللہ کا باغی ہوگا اس کے ساتھ تو وہی ہوگا جو باغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک انفرادی کامیابی، نجات کا ہو یا مصیبت سے نکلنا کا ہو، اور ایک ہے اجتماعی۔ دونوں چیزوں کے لیے عقیدہ توحید وہ مین چیز ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم سب کچھ اللہ کو سمجھتے، بس ختم، سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن یہ دل و دماغ میں گھس جائے اور اس عقیدہ کے مطابق پھر عمل بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہیں سب کچھ اللہ ہے لیکن کبھی ادھر جھول رہے ہیں کبھی ادھر جھول رہے ہیں، اور یہ عقیدہ پیچھے چھوڑے۔ بھئی جب عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے تو پھر اسی کو راضی کرو نا، اسی کے دامن کو پکڑے رکھو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار سمجھایا۔ عقیدہ توحید پہلے جب علم کچا تھا یا ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ذات کے اعتبار سے، اور بس صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید ہے لیکن محدود ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف
اس کی عبادت کرو، باقی سب کچھ کو سب کچھ سمجھو. عبادت بھی اگر کسی کی ذات کی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے کچھ توقعات ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے. اگر پیسہ میں کچھ ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے اس پیسے کو یہ صلاحیت دی ہے. پٹرول میں اگر جلنے کی صلاحیت ہے، بارود میں اگر دھماکہ خیز صلاحیت ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. اناج کھانے سے اگر پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے. اگر کسی پر لوگوں کا اتفاق اجتماع ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، محبت اللہ کے قبضے میں ہے، نفرت اللہ کے قبضے میں. کسی اسلحہ کا کارآمد ہونا اللہ کے قبضہ میں ہے، کہیں پر اسلحہ کا چلنا اللہ کے قبضے میں ہے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا. فاطر مانا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، کسی سے نقل نہیں لیا، از خود ایجاد کیا. آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا. آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی. وہ خالق ہے اور اسی کے قبضہ میں ہے. تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے، لیکن وہ اختیار بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے استعمال ہوتا ہے. اللہ کی منشا شامل نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ پانی پہ چل رہے ہیں، نہیں ڈوب رہے ہیں. اللہ کی منشا شامل نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ شیر کے پاس انسان کا آ جانا کیا ہے؟ وہ تو بیل اور اونٹ کو یوں لتاڑ دے. انسان آتا ہے اور اس کو کان سے پکڑ کر کے تپڑ لگا رہا ہے. درندے ان کی ایک آواز سے بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے قبضہ میں. گولیاں چل رہی ہیں، قمیص کو تو پاڑ دی تھی گولی، چمڑے کو کچھ نہیں کہتے. ابھی کی مشاہدہ ہے، قریب کے لوگ، بہت لوگوں نے دیکھا. اللہ رب العزت جب کرنے پہ آ جاتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرے گا تب جب آپ اللہ کی شرائط پر اتریں گے. ایسا نہیں کہ ہم تو رہیں اپنے جیسے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں نہیں بدلنا اللہ بدل جائے، ہمیں نہیں بدلنا اللہ بدل جائے. عجیب، اللہ تیرا محتاج ہے؟ اعوذ باللہ. اللہ تو صمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا ختم ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ رب العزت ترسناک بھی نہیں ہے. رحمان رحیم ضرور ہے، ترسناک نہیں ہے. یہ ہمارے جو دل کمزور ہوتے ہیں اور کوئی تکلیف وغیرہ دیکھتی ہوئی دل برداشت نہیں کر سکتا، یہ ترس ہے، ترس. اور یہ ترس کمزوری کی علامت ہے. اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ آگ لگ رہی ہے، ہزاروں لوگ جل رہے ہیں. اللہ چاہے اسی وقت کنٹرول کر لے، آگ میں جلانے کی صلاحیت کو ختم کر دے. ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا، اللہ نے اس آگ کیا گلی گلزار کر دیا. فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، اور ایک ایک چیز کو کا خود خالق، اور ایک ایک چیز کی ایک خاصیت معلوم، اور جب چاہے اس کو سلب کر دے، اسی کے کنٹرول میں ہے. جیسے یہ پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہی ہے، بلب روشنی دیتا ہے، لیکن پیچھے سے ایک کنیکشن آ رہا ہے، پاور پیچھے سے. پاور ختم کرو سب کچھ ختم. ایک کا پاور ختم ہو جائے وہ ایک بند ہو جائے، سب کا پاور ختم ہو جائے سب بند ہو جائے. یہ پیچھے سے ساری جو چیزوں میں صلاحیتیں ہیں وہ اوپر سے پاور آ رہا ہے. وہ کنیکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے. جاعل الملائکۃ رسلا،
وہ ذات، یہ آسمان زمین تو تمہارے سامنے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ تمہارے سامنے ہیں، سمندر تمہارے سامنے ہیں، فرشتوں کو پیدا کرنے والا جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، فرشتے پر پہلا دے مشرق سے مغرب تک اس کے پر چلے جائے، اور زمین کے ایک ٹکڑے کو پر کے ذریعے اٹھا کر کے اونچا کر دے، آسمان تک پہنچا دے، الٹا کر دے۔ فرشتوں کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے، بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کرنے والا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو پر والے، تین تین پر والے، چار چار پر والے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے اور جیسے تخلیق کرنا چاہے، جتنا سے بڑا کرنا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ پر قادر ہے، اللہ سب کچھ پر قادر ہے، سب کچھ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو پریشانیوں کی لہریں ہیں اور بہت زبانوں پر ہیں، زبانوں پر تو ہے، لیکن حل کیا ہے؟ حل کی طرف آئیں گی نہیں، اس حل کی طرف نہیں آئیں گے، مسلمان نہیں آئے گا۔ زبان سے توحید، زبان سے رب سب کچھ، لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ نہیں اللہ رب العزت کا کرنا العیاذ باللہ وہ تو 1000 روپے کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے، 100 کے مقابلے میں کچھ نہیں، بکتا ہے، مسلمان بکتا ہے، پیسے کے لیے اللہ کے حکموں کو رونتا ہے، تھوڑے سے ظاہری کمائی کے لیے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نہیں یہ گاہک سامنے ہے، یہ پیسہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ پیسہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑا ہو گیا، حالانکہ اللہ سب کچھ پر قادر ہے، اسباب کے ساتھ کھلا سکتا ہے، بغیر اسباب کے بھی کھلا سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ انسان کے سامنے وہ روزی کا ہے، پیسے کا ہے، ظاہری اسباب کا ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، آگے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ رب العزت نے جس رحمت کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی قوم کو نوازنا چاہے، کسی شہر والوں کو نوازنا چاہے، کسی فرد کو نوازنا چاہے، اللہ نے ایک رحمت کا فیصلہ کر دیا، اس رحمت کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو نہیں سکتا۔ فلا ممسک لہا وما یمسک، اور اللہ جو روک لے فلا مرسل لہ من بعدی، پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے کہ نہیں ہو جائے۔ اللہ تو روکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے، یہ چیز حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت سمجھنے کے لیے کافی ہے، صرف ایک آیت سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم کچھ دماغ لڑائیں، کچھ سوچیں اس کے بارے میں، میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ سمجھ دیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ جل شانہ نے جس رحمت کو بھیجنے کا فیصلہ کر دیا تو اس کے روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو اس نے روک لیا، روکنے کا فیصلہ کر دیا، فلا مرسل لہ من بعدی، پھر اس کو چلانے والا کوئی نہیں کہ نہیں یہ رحمت پہنچ جائے، نہیں ہو سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب ہے اور اس کے ایک ایک کرنے میں بڑی حکمت ہے، بڑا حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری انسانیت مخاطب ہے۔ اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت میں کچھ تو سوچ لو، کچھ تو یاد کر لو، کچھ غور کر لو۔ اور نہ صحیح صرف ایک مسئلے کو سوچ لو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، تم بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو آسمانوں سے زمینوں سے رزق کا انتظام کرے؟ کوئی ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ گندم
اناج میں اگاتا ہوں. کون ہے جو یہ کہے کہ چاول کا ذائقہ میں دیتا ہوں اور چاول کی خاصیت میں دیتا ہوں اور پانی کا انتظام میں کرتا ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے آج تک دعویٰ کیا ہے. ظاہری اسباب کی قوت کا دعویٰ تو فرعون نے کیا، نمرود نے بھی کیا، لیکن یہاں سورج کون نکالتا ہے، رات کون لے آتا ہے، اناج کون اگاتا ہے، یا بس پھر کوئی فبہت الذی کفر، یہاں منہ کھل جاتی ہے، یہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں. فرمایا کوئی ہے تم بتا سکتے ہو جو آسمانوں سے زمینوں سے رزق کا انتظام کرنے والا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ بالکل نہیں ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف وہی ہے. فأنا تؤفکون، تم کہاں بھٹکی پھر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ یہ تمہاری سوچ کو کیا ہوا؟ ادھر توقعات ہے، ادھر توقعات ہے، کبھی اس کے سامنے جھکے، کبھی اس کے سامنے جھکے، اس کا مان لے پھر اس کا مان لے. اس کو راضی کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو راضی کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمارا کام خراب ہو جائے گا. ارے وہ خدا ہے، العیاذ باللہ، مخلوق ہے، محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ علیہ السلام کو تسلی ہے، اگر یہ تجھے آپ علیہ السلام کو تسلی ہے اور آپ علیہ السلام کی نائبین کو بھی تسلی ہے، آپ علیہ السلام کی جانشینوں کو بھی تسلی ہے کہ اگر وہ ان باتوں میں تجھے جھٹلا دے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دل تنگ نہ ہو. آپ سے پہلے رسولوں کو بھی، آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی جنہوں نے حق کی آواز بلند کی ہے، جھٹلایا گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے فیصلے اللہ کی طرف جاتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچ ہے، وہ قوت والا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ غالب ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی اس پر موت نہیں آتی، کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آتا، کبھی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. پورا کیوں نہیں کرے گا بھئی؟ وعدہ کر کے کون پورا نہیں کرتا؟ وہ پورا نہیں کرتا جس کے کچھ اور مفادات ہو، جس کو وعدہ پورا کرنے میں نقصان نظر آتا ہو. اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہے. وعدہ کیا تو اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ دنیا میں تمہیں سربلندی دوں گا، دنیا میں تمہیں راحت دوں گا، تمہیں خوشحال رکھوں گا، امن قائم کروں گا، اور بالادستی تمہاری ہوگی، عزت تمہاری ہوگی اگر دین پر قائم رہو گے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. اکیلے تو دنیا میں تو جو کچھ ہوگا گرم سرم سب کچھ، لیکن آخرت میں پھر کامیابی دوں گا. یہ ضابطہ ہے بھائی، یہ ایک ضابطہ ہے، اور یہ کھلا ضابطہ ہے، اور قرآن مجید کا بتایا ہوا ضابطہ ہے، احادیث کا بتایا ہوا ضابطہ ہے، اور تاریخ نے اس ضابطے کو واضح کر دیا. فرمایا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی جو ترتیب اللہ نے وضع کی ہے، اس سے تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان. یہ تو سارا یہ جو اسباب ہے، اسباب سے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پیسے سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، بڑی بادشاہی سے ہوتا ہے، اور پھر فلاں سپر طاقت سے ہوتا ہے، اور سپر طاقت سے ہوتا ہے یا سپر طاقت سے نہیں ہوتا. یہ جو نظریات ساری چیزیں ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی ایک ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع کیا ہے، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پورا قرآن مجید، پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے نقشوں میں ناکامی دیتا ہے جب چاہتا ہے، اور ناکامی کے نقشے میں اللہ کامیابی دیتا ہے جب چاہتا ہے. لیکن مدار اس پر ہے کہ انسان اللہ رب کا ہو جائے، مسلمان، خاص کر مسلمان، وہ دینی اسلام پر رہ جائے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا،
वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, ये धोखा में न डाल दे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन रखो, उसके साथ दुश्मनी रखो, उसको दुश्मन समझो। अफसोस है, अल्लाह खुला ऐलान करता है लेकिन शैतान समझ में नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुला ऐलान करता है, शैतान वो सामने नहीं आएगा, दिलो दिमाग पर उसका कब्जा होता है, दिलो दिमाग के अंदर घुसता है। इंसान जो कुछ करता है वो दिलो दिमाग के फैसले से करता है, फैसले पर उसका कब्जा हो जाता है, और फैसले पर कब्जा उसके लिए रास्ता हमारा हो जाता है। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, दूसरी जगह है कि जिसने अल्लाह के जिक्र से एराज किया तो शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। वमन यअश अन ज़िक्रिल्लाह नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की बड़ाई दिल में है, जब वो खाली हो जाता है फिर शैतान बैठ जाता है उस पर। नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, मुसलसल उसका साथी रहता है, साथी रहता है, वही जो कुछ समझाता है इंसान वही करता है। ये हाथ पैर खुद नहीं हिलते, ज़बान खुद नहीं बोलती, आंखें खुद नहीं देखती, कान खुद नहीं सुनते, दिल से फैसला आता है तो ज़बान बोलती है, दिल से फैसला आता है तो हाथ काम में आता है। ये जवारिह ये दिल के मुहताज है, और दिल पर या नेक फरिश्तों का जवार या शैतान का जवार, उस पर शैतान बैठा रहता है या अल्लाह के फरिश्ते बैठे रहते हैं। जब दिल में अल्लाह की बड़ाई होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तवक्कुआत होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ताल्लुक़ हासिल होता है, शैतान नहीं आ सकता, फिर शैतान नहीं आ सकता। और जब दिल इस चीज़ से खाली हो गया, अल्लाह की जगह दुनिया आ गई, अल्लाह की जगह ये असबाब आ गए, बस फिर शैतान को मौका मिल जाता है, वो बैठ जाता है और ये करो और वो करो, अब इधर झुको इधर झुको, सारा काम खराब। फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबि सईर। इसकी कोशिश तो ये है कि दुनिया में तुम्हें कर दे रसवा, वो तो झूठी बात है, जहन्नम तक तुम्हें पहुंचाने वाला ही है। जब शैतान को मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद दिल से निकाल दी, अल्लाह की बड़ाई दिल से निकाल दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद दिल से निकाल दी और दूसरी चीज़ों में घुस गए, शैतान को मौका मिल गया। तो अब शैतान ने तुझे छोड़ना नहीं है, दुनिया में तो पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सब कुछ होती हुई भी पीटते रहेंगे, सब कुछ होगा, खुशहाली नहीं होगी, चैन सुकून नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी से। कितने सारे हैं, सारे असबाब है, और जो है ना ज़िंदगी से तंग आ जाते। दुनिया तो करेगा ख़राब शैतान तुम्हारा, बल्कि वो ताकि लियकूनु मिन अस्हाबि सईर, वो खींच के ले जाएगा ताकि उसका आखिरी अंजाम जहन्नम हो जाए हमेशा के लिए। उसने अपने टोले को बढ़ाना है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी कोशिश है। अल्लज़ीन कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने नहीं माना इस हकीकत को, जिन्होंने इस हक़ को नहीं माना, लहुम अज़ाबुन शदीद, सख्त अज़ाब है उनके लिए। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, और जो ईमान ले आए, जिन्होंने हक़ की बातों पर यकीन कर लिया, और सिर्फ यकीन करना काफ़ी नहीं, व अमिलुस्सालिहाति नेक अमाल अपनाए। एक एक आयत में पूरा सबक है। अफसोस कि हम अपनी सलाहियतों को दूसरी चीज़ों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर आते नहीं। अल्लाह ने खुला रखा है, इतना आम किया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना आम, कोई घर खाली नहीं है इससे। मस्जिदों में हज़ारों की तादाद में होते हैं ये हिदायत नामे, और इसके मानने वाली ज़बान से मानने वाले करोड़ों हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको समझने वाले करोड़ों में शायद हज़ारों भी नहीं, जो समझे और फिर अमल करे,
زبان سے تو کہیں گے لیکن دل میں نہیں گھسائیں گے. دل ایسا نہیں ہو دوست. یہ جو دل میں گھسے گا یہ بیٹھے بیٹھے نہیں گھسے گا. اس کے لیے اللہ نے شرط قرار دیا ہے ایک چیز. موٹی بات سب کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ دل میں کیسے گھسے گا. یہ سمجھانا کسی عالم کا کام نہیں ہے, نہیں سمجھا سکتا. اس کے لیے مجاہدہ شرط ہے دوستو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا بھی فیصلہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ سمجھ میں تب آئے گا جب اس کے لیے تم اس کو مقصود بناؤ گے, کچھ کرو گے. اس کے لیے کریں گے, اس کے لیے کچھ نہیں. کاروبار میرا اسی طرز پر چلتا رہے, جس ترتیب پہ میں زندگی گزارا ہوں اس ترتیب میں کوئی خلل نہ آئے, اور پھر یہ سمجھو بھی اور دل میں بھی غصہ ہے. نہیں ہوگا دوستو, نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ مجاہدہ شرط ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ اس کے لیے وقت دو, اس کو حاصل کرنے پر پیسے بھی خرچ کرو. اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کاروبار گڑبڑ ہو جائے کوئی بات نہیں, یہ مجھے حاصل ہو جائے. دیکھیے کیسے آئے گا. اللہ نے مفت کیا الحمدللہ. اس کے حاصل کرنے پر کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. حجت تام ہو گئی کہ کل کو قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے یا اللہ یہ ڈگری حاصل کرنا بڑا مشکل تھا, اس پر تو بڑی فیس خرچ ہوتی تھی اور میں تو غریب آدمی تھا, میں کیا کر سکتا. مفت میں ہے, مفت میں, لیکن مفت میں ہے اس کے قریب نہیں آئیں گے. اور جو مہنگے ہیں اور مزید کیچڑا اور دندل میں انسان اس سے بس اندر چلا جاتا ہے, اس کے لیے بڑے بڑے پیسے خرچ کریں گے. پورا معاشرے کا رخ دوسرا ہو گیا. معاشرے کا پورا رخ دوسرا ہو گیا. ریل گاڑی پٹری پہ چل پڑی لیکن بالکل الٹا, جہاں جانا چاہیے تھا بالکل اس کے الٹا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دور ہوتا جائے گا, دور ہوتا جائے گا. اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.